ناظرین، افغانستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ لگاتار طالبان اور افغان آرمی کے درمیان زبردست قسم کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ دونوں جو پارٹیز ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ کل ہرات کے اندر کارروائی کی گئی ہے جس کے نتیجے میں 80 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ طالبانوں نے 2 چوکیوں کے اوپر حملہ کر کے وہاں پر 27 کے قریب فوجی جو کہ افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کے گارڈ تھے ان کو اغوا بھی کیا ہے۔ اگر بات کریں طالبانوں کی تو طالبانوں کے 64 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے معاملات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ لگاتار اس چنگل میں پھنس رہا ہے۔ طالبانوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر تو امریکہ 1 مئی سے پہلے نکل گیا تو بات ٹھیک، ورنہ یہ خانہ جنگی مزید اگلے لیول پر پہنچا دی جائے گی۔ معاملات کیا ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کے امپلیکیشن پاکستان، ایران، بھارت کے اوپر کیا ہوں گے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ افغانستان کے 3 مختلف جگہوں پر آج کل جنگ جاری ہے۔ ایک کابل کے اندر، دوسرے نمبر پر ہرات کے اندر اور تیسرے نمبر پر بدخشاں ایک جگہ ہے افغانستان کی، وہاں پر۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ ہرات کے اندر افغانستان کے طالبانوں نے موٹر سائیکلوں کا استعمال کیا اور موٹر سائیکلوں کے اندر بم نصب کر کے مختلف جگہ پر تعینات کر دیے، اور جیسے ہی ان کی ڈپلائمنٹ ہوئے اور جیسے ہی افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کے قافلے وہاں سے گزرے تو انہوں نے اپنے آپ کو اڑا دیا ان موٹر سائیکلوں نے، تو جس سے افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کو کافی نقصان ہوا۔ ان حملوں کے اندر تقریباً 12 سے 14 افغانستان کے جو فوجی تھے وہ جاں بحق ہوئے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہرات کے اندر 2 چوکیوں کے اوپر بھی طالبانوں نے اٹیک کیا ہے کل، اور اس میں سے 27 افغان فوجیوں کو اغوا کر کے یہ لوگ لے کر چلے گئے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو اغوا ہوئے ہیں ان میں افغانستان کے اعلیٰ کمانڈر بھی شامل ہیں۔ اگر بات کریں افغان نیشنل سیکورٹی فورس کی تو انہوں نے کل کارروائیاں کی ہیں بڑی زیادہ ہرات کے اندر، بدخشاں کے اندر اور کابل کے اندر، اور ان 3 مختلف جگہوں کے اوپر افغانستان کے طالبانوں نے جو بارودی سرنگیں تعینات کی ہوئی تھی، بنائی ہوئی تھی، ان کو نیوٹرلائز بھی کر دیا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ طالبانوں نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کو تھریٹ کیا ہے کہ 1 مئی آ رہی ہے، اس سے پہلے اپنی فوج یہاں سے لے کر نکل جائے۔ اگر نہیں نکلتے تو معاملات اور بھی زیادہ خراب ہوں گے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ پچھلے ہفتے سے لے کر اب تک یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت تک کارروائیاں بڑی زیادہ ہوئی ہیں اور 3 مختلف جگہوں پر جنگ جاری ہے افغانستان کے اندر طالبانوں اور افغانستان کی فوج کے درمیان، جس کے نتیجے میں دونوں پارٹیز کی تقریباً 800 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ معاملات اگلے لیول کے اوپر جا رہے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ بائیڈن سرکار اپنا انفلوئنس اس کے اوپر افغانستان کے اوپر تو رکھے گا ہی رکھے گا، اور افغانستان کے طالبان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اشرف غنی خود کہتے ہیں کہ امریکہ کو نکل جانا چاہیے، ہم معاملات خود طالبانوں کے ساتھ سیٹل کر لیں۔ اب بات کریں پاکستان، ایران اور بھارت کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، تو ان ممالک کے اندر ہارڈ کور ٹیررزم بڑی تیزی سے پھیلے گا۔ ظاہری سی بات ہے کہ تینوں ممالک کے جو بارڈر ہیں وہ پورس ہیں، اور جو ٹیررسٹ ہوں گے وہ بڑی آسانی سے کارروائیاں کریں گے اور ان ممالک کے اندر جا کے اپنے قونصلیٹ بنائیں گے یا اپنی ہماجگاہیں بنائیں گے، وہاں پر جا کر رہ لیں گے، تو اس طرح معاملات افغانستان کے مزید پیچیدہ سے پیچیدہ ہو جائیں گے۔